میرا بات کیا ہو رہی ہے؟ کوئی چیمپئنز ٹرافی پر ہو رہی ہے, کوئی پاکستان کے اسکواڈ پر ہو رہی ہے, کوئی قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر پر ہو رہی ہے, کوئی پریزیڈنٹ کپ پر ہو رہی ہے, کیا بات ہو کیا رہی ہے؟ آپ صاحب ایک بڑی دکھی خبر ہے, میں بڑے دکھ کے ساتھ جو ہے وہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت نے اپنی جرسی کے اوپر پاکستان کا نام ہی نہیں لکھا, لکھنے سے انکار کر دیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ آئی سی سی کا ڈیلیگیشن بھی آیا اسٹیڈیم دیکھنے کے لیے. اب پہلے کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو آپ نے شروع کیا نا کہ اگر آپ رائے جاننا چاہتی ہیں, بالکل دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا جرسی والا اور نام لکھنے والا, تو بنیادی طور پر جو قانون کہتا ہے, جو روایات کہتی ہیں, جو اصول ہیں, جو قواعد و ضوابط ہیں, اگر کسی بھی ملک میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور روایت یہی ہے کہ اس ملک کا نام اس ایونٹ کے نیچے ہوتا ہے, تو پھر اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے, کوئی چیز مخفی یا چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اگر انڈیا میں ہو رہا ہے تو نیچے انڈیا لکھا جانا چاہیے, اگر نیپال میں ہو رہا ہے تو نیپال لکھا جانا چاہیے, یو اے میں ہو رہا ہے تو یو اے لکھا جانا چاہیے, یو اے ہوسٹ ہے تو یوگانڈا ہوسٹ ہے تو یوگانڈا لکھا جانا چاہیے, اگر کینیڈا ہوسٹ کر رہا ہے, کینیڈا ہوسٹ کنٹری, تو کینیڈا لکھا جانا چاہیے. پاکستان نے لکھا تھا بھارت اور کا سب دیکھیں پاکستان کی طرف سے تو کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں نا بنیادی طور پر. تو اگر پاکستان ہوسٹ ہے, باقی اگر 7 ٹیمیں بشمول پاکستان اس کو اپنے اس کے نیچے پاکستان لکھتی ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان, تو وہ سب کو لکھنا چاہیے, یہ اس کے اصول ہیں. جہاں تک تعلق آپ کا اس سوال کا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھارت نہیں لکھ رہا ہے, تو یہ ایک افسوسناک چیز ضرور ہے. اگر ان کی طرف سے, کیونکہ میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ نہیں لکھ رہے ہیں, بالکل, تو یہ ایک افسوسناک چیز اس لحاظ سے ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آئی سی سی میں آپ کا اثر رسوخ زیادہ ہے, بات زیادہ مانی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, تو ٹھیک ہے اس میں, اور طاقت کبھی بھی, طاقت کا اور عزت کا توازن کبھی بھی ایک پلڑے میں نہیں رہتا, وزن اس کا, توازن وزن کبھی بھی اس کا ایک پلڑے میں نہیں رہتا, یہ بدلتے رہتے ہیں. دولت کے توازن بھی بدلتے ہیں, طاقت کا پلڑا بھی بدلتا ہے, کبھی کسی کے پاس ہے, کبھی کسی کے پاس ہے. وہ آج صبح میں پڑھ رہا تھا, ہمارے صحافی دوست اور لاہور کے جو نوجوان صحافی ہیں, ان کے لیے بابا اسپورٹس کے بابا صحافت سہیل عمران صاحب نے بھی لکھا کہ موسٹ پاورفل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کے لیے پیغام ہے. تو وہ اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ ٹھیک ہے, بہت سارے طاقتور لوگ, خود سہیل صاحب نے اپنے کریئر میں بہت دیکھے ہوں گے, ان سے زیادہ طاقتور, چونکہ وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہے نا, ایک دور میں توقیر ضیاء صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہیں. ان کے بعد وہ جو تھے شریعہ خان صاحب کے بارے میں, پھر ان کو نسیم اشرف, چونکہ انہوں نے بک بھی میرا خیال ان کی شائع ہوئی ہے, ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا, کیونکہ جب نسیم اشرف گئے تو اگلے دن اخبارات نے یہ سرخیاں لگائیں ان کی, کیونکہ بڑی گوز جیسے ہی جیسے ہی پرویز مشرف صاحب نے اپنے عہدے سے علیحدہ ہوئے صدارت کے, اسی دن ڈاکٹر نسیم اشرف نے استعفیٰ دے دیا تھا پی سی بی کے چیئرمین کے عہدے سے. تو یہ جو طاقت کے ہے نا آپ کے مناظر, یہ بدلتے رہتے ہیں. بالکل, اس لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہونا چاہیے تو لکھنا چاہیے. اصول تو یہ بھی تھا کہ انڈیا کو پاکستان آ کر کھیلنا چاہیے جب پاکستان چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کر رہا ہے. تو جب وہ یہاں پر آ کر نہیں کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالصتاً ایک سیاسی معاملہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں, اب یہ میڈیا ان کا رپورٹ کر رہا ہے, تو یہ سیاست پلس ہو گئی ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب اگر کہیں اور آپ بڑھنا چاہتی ہیں تو ضرور بڑھیں, کیونکہ فیلڈ اوپن ہے. فیلڈ اوپن ہے اور ڈیفینیٹلی ایک کیچ تو پکڑانا بنتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی فاختہ قادر خواجہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میرے اللہ کا شکر. قادر کمزور لگ رہے ہیں, کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں, مجھے دکھ لگ گیا کہ انڈیا نے جرسی پہ پاکستان کا نام کیوں نہیں لکھوا رہے. دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. آپ کے لیے تو خوشی کی بات ہے میرے خیال میں. آپ کو کیا مطلب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے سوچا کہ آپ کے لیے خوشی کی شاید بات ہوگی, آپ کی ٹیم جو ہے. ایک تو یہاں پہ حسد بہت ہوتا ہے, لیکن چلے ہم ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. قادر مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں جب پاکستان گیا بھارت 2023 کے ورلڈ کپ میں, ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ جو اصول تھے, جو ضوابط تھے, ہم ان پر پورا اترے. لیکن پہلے یہ کہا گیا کہ پاکستان آنا نہیں ہے, اس کے اوپر بات کی, ہم نے اس کی رسپیکٹ کی کہ ٹھیک ہے ان کا اوپینین ہے. لیکن پاکستان کا نام لکھنے میں کیا ایسا حرج تھا کہ وہ بھی نہیں لکھا گیا؟ اچھا, حافظ صاحب نے ابھی ایک جملہ بولا ہے کہ سیاست بھی ہو رہی ہے اور سیاست ابھی پرو میکس بھی جاری ہے. تو یہ سیاست نہیں ہے, یہ دلوں میں نفرت ہے اور یہ کدورت ہے جو کہ پاکستان کے لیے ان کی ہمیشہ سے رہے گی. اور جب تک میل ہوتی ہے دلوں میں تب تک یہ چیزیں صاف نہیں ہوتی ہیں. ہم پاکستانی ایز اے نیشن, ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں ہے. اس لحاظ سے پولیٹیکل سائڈ سے ہو سکتی ہے, لیکن اس طرح کے معاملات میں ہمارا بورڈ جو ہے وہ کلین ہے اور تھا. ماضی میں ہم نے دیکھا 2023 میں جو ہم لوگ گئے اس میں ہم نے جرسی پہ لکھوایا, کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی, ہم لوگوں میں دلوں میں میل نہیں ہے, نفرت نہیں ہے اور شر نہیں پھیلاتے, اور ہم لوگ کھیل کو کھیل سمجھتے ہیں.
وہ لوگ ہمیشہ سے ہی کھیل کو جو ہے وہ سیاست کے ساتھ جوڑتے آئے, دلوں میں نفرت لے کے بیٹھتے رہے پاکستان پہ, اور پاکستان کے نام پہ اپنا جو ہے وہ سیاست چمکاتے رہے اور چمکاتے رہیں گے. شاید یہی چکر ہے جو پاکستان انڈیا ٹیم نہیں آ رہی. دوسری چیز ہے جو ان کی شرٹ پہ جو پاکستان کا نام نہیں آ رہا, وہ اب ان کو تکلیف ہوگی کہ سینے کے ساتھ جو ہے وہ دل کے پاس ہمارا جو ہے وہ پاکستان لگے گا, اور یہاں پر آ کر کھیلنے سے بھی ان کو تکلیف تھی. یو اے ای میں جا رہے ہیں, تو اب خیر آئی سی سی جانے, آئی سی سی بھی انہی کا ہی ہے. اب چونکہ جے شاہ کھلاڑیوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی, نہیں, کھلاڑیوں کو دیکھیں, کھلاڑیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بی سی سی آئی کا ڈیسیژن ہے, ابھی تو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اور بی سی سی آئی کا ڈیسیژن ہے اگر تو یہ والا, تو یہ بہت غلط ڈیسیژن ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو نہیں وہ بی سی. اب دوستوں بمراہ کے ساتھ پنگا لیا ہے سیم کانسٹنس نے. پہلے وراٹ کوہلی کے ساتھ پنگا لے رہا تھا, اب جسپریت بمراہ کے ساتھ. کل جسپریت بمراہ اس کو نہیں چھوڑنے والا, کل بمراہ اس کا بینڈ بجائے گا. اس کا خامیازہ عثمان خواجہ کو بھگتنا پڑا. دراصل بات دوستوں آسٹریلیا کی اننگ کھیلنے کے لیے اتری, جیسے آسٹریلیا کی پاری اوپنر کرنے والے سیم کانسٹنس اور خواجہ کے ساتھ اوپن کرنے اترے آسٹریلیا کی ٹیم. تیسرے اوور میں بمراہ بالنگ کر رہے تھے, اور کانسٹنس پتا نہیں ان کو بمراہ کو کیا کیا بولا, بمراہ کو بھی غصہ آ گیا. اس کے بعد اس نے آخری گیند پہ بمراہ نے خواجہ کو اتنا زبردست طریقے سے آؤٹ کیا, سلپ پہ کیچ کروایا کے راہل کے دوارا, اور سیم کانٹرسٹ کی طرف پیدل چل کے گئے اور انہیں کچھ کہا, مطلب بمراہ نے کہا وہ اپنے بال سے جواب دیں گے. اور سیم کانٹرسٹ یہ 19 سال کا بچہ اس سے جسپریت بمراہ سے پنگا لے رہا ہے. ارے تھوڑے بہت پہلے تو لگ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں, چلو نارمل ہے, یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو رہا ہے. کل جسپریت بمراہ اس کو بینڈ بجائے گا, تب اس کو ہوش میں آئے گا کہ کس سے پنگا لے رہا ہے. ارے بھائی سوچ تو لے بھائی, کس سے پنگا لے رہا ہے. تو پچھلی پاری میں یاد نہیں ہے تیرے کو کس طریقے سے بولڈ مارا تھا, اس بولڈر مارنے کو بھول گیا کہ جسپریت بمراہ کے پھر سے پنگا لے رہا ہے. بھائی تو کل بتائے گا تیرے کو, یہ کل جسپریت بمراہ اس کی بینڈ نہ بچائے گا. کل تو پوری آسٹریلیا کی بینڈ بچنے والی ہے, یہ اکیلے ہی کیا.